ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے بہت زیادہ, ٹھیک ہے جی, بلے بلے ہو. آپ مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اتنے ویمن رائٹس آپ لوگ پڑھ چکے ہو, تو کیا مطلب ہوگا کہ مرد کیا ہے؟ رسپانسبل ہے, کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پورا کرے گا. پھر ایک اور آیت ضرور ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ للرجال علیہن درجہ, کہ مردوں کو ایک حق حاصل ہے, ایک درجہ حاصل ہے عورتوں کے اوپر. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ ہم نے ان کے حوالے امور کیے ہوئے ہیں, ان کے حوالے ذمہ داریاں کی ہیں. باقی ایکوالٹی ان دا سائٹ آف اللہ شروع سے ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی نیک عمل ایک مرد کرتا ہے, ایک عورت کرتی ہے, یہاں تک کہ ایک خواجہ سرا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے یہاں سارے کے سارے برابر ہیں. مگر رسپانسبلٹیز کے حوالے سے کہ اللہ نے کس کے اوپر مشقت ڈالی ہوئی ہے اور کس کو ذمہ دار زیادہ بنایا ہوا ہے, تو وہ مرد کو ہی بنایا ہے. تو قوام کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم نگہبان ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ذمہ دار ہیں, ہمارے سے جواب دہی ہوگی. ان کو ریلیکسیشن اس حوالے سے. تو پیٹریارکی میم نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پیٹریارکی بیسکلی مینز میل ڈومیننس, کہ میل اپنی ڈومیننٹ پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اگر آپ پیٹریارکی کو تھوڑا ڈائسیکٹ کرو, پیٹریارکی کا خالی مطلب یہ نہیں ہے کہ میلز آگے پوزیشن پہ ہیں, وہ میل ڈومیننس ہے, اور اس کے بعد اس ڈومیننس کی وجہ سے وہ پاور پوزیشنز میں آ کے وہ ساری پاور گیم چلتی ہے اور وہ خواتین کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اسلام نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا. ہاں رسپانسبل بنایا, تو رسپانسبلٹی از ناٹ اے بیڈ تھنگ. تو پیٹریارکی ڈیفینیٹلی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور نہ اسلام اس کا قائل. ذمہ دار بہت مشکل ہے کہ آئے گا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ جینڈر اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے. اگر آ جائے تو آپ کی باتیں اب آپ کو پتہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اب آپ کو پتہ چلے. تو ہم جس طرح کنورجنگ پوائنٹس اینڈ ڈائیورجنگ پوائنٹس میں, جس طرح ہم کنورجنگ پوائنٹس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمنزم جو ہے وہ پیٹریارکی اینڈ میل ڈومیننس کے اگینسٹ ہے. اسی طرح اسلام بھی میل رسپانسبلٹی کو مینشن کرتا ہے, لیکن میل کر سکتے ہیں مگر تھوڑا کوشچن کے ساتھ کرنا ہے, کہ بہت ٹیکٹفلی اس چیز کو آپ لوگ ہینڈل کریں. سمجھ آتی ہے میں؟ تو پیٹریارکی کے ہم بھی دیکھو, میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اسلام میں جو ایک مرد کا کانسیپٹ ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ. اور آپ اگر صحابہ کی لائفس کو پڑھو تو آپ کے سامنے آئے گا کہ یار یہ تو بہت ہی عجیب طرح کا مرد ہوتا تھا جو آج نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے جی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے, چلو میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ہم جو ایک کلچرل پاکستانی مرد ہیں وہ اللہ کے نبی کی مردانگی سے کتنے قریب ہیں, کتنے ہیں. حالانکہ آپ پیک ہے مین ہوڈ کی, میں آپ کو یہ بات کر چکا ہوں, تو آپ سے زیادہ کمپوزڈ انسان کوئی نہیں تھا. آپ نے کبھی بھی آواز اونچی نہیں کی اس طرح کے معاملات میں گھر میں, آپ نے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو جو ایک مین ہوڈ کا کانسیپٹ اسلام آپ کو دیتا ہے وہ بڑا پیسفل, ایک بڑا, ہاں ضرور ہے کہ جب دشمن ہوں گے, جنگ میں ہوں گے, تو یہ اشداء ہوتے ہیں. اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اشداء علی الکفار, کہ جو دشمن ان کے سامنے ہوں گے ان کے سامنے بہت سخت ہوتے ہیں, مگر رحماء بینہم, کہ یہ آپس میں بہت نرم دل ہوتے ہیں, بہت طریقے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے نبی, ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا آپ کی لائف میں کہ آپ کو ناراضگی نہ ہوئی اپنی بیویوں سے, ہوا. آپ نے 1 مہینے کے لیے ان سے علیحدگی بھی اختیار کی. علیحدگی یعنی کوئی ڈیورس وغیرہ نہیں تھی, مگر آپ ان سے علیحدہ ہوئے, آپ ایک الگ رہنا شروع ہو گئے. آپ کو بات یہاں تک بری لگی, مگر آپ نے اس کے اوپر کوئی, یعنی کہ آپ نے کوئی فزیکل ابیوز نہیں کیا, آپ نے یہاں تک کہ کوئی ایموشنل ابیوز بھی نہیں کیا, آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ خود تھوڑے دیر کے لیے کنارہ کش ہو گئے کہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی بات. تو اتنا ضرور ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو آپ پھر کبھی آپ کو موقع ملے آپ اس حدیث کو پڑھو اور سمجھو کہ یار کیسا ہوتا ہے مرد. آپ نے عائشہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا, ہم کیا سوچ سکتے ہیں ہماری سوسائٹیز کے اندر وہ مسئلہ ہوگا. تو دا اسلامک کانسیپٹ آف مین از ویری ڈفرینٹ فرام دا پاکستانی کانسیپٹ آف اے مین. تو بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے جی. سیکشن 4. کیا مطلب ہے مجازی خدا کا؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرک کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو نہیں, اگر سجدہ کسی کو اجازت نہ ہوتی سجدہ کی, تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے عورت کو کہ وہ مرد کو سجدہ کرے. یہ بات بالکل ہے. اس سے صرف اور صرف ایک ادب اور رسپیکٹ سکھائی گئی, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا وہ غلط ہے تو آپ پھر بھی اس کی رسپیکٹ میں اور اس میں آپ. لیکن یہ غلط سینس میں سب دیتے ہیں. ہاں, ہم تو دیکھیں میم, ہم تو چیمپئن ہیں, ہم ہر چیز غلط سینس میں. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں ہم نے صحیح سینس میں کیا لیا ہے. آپ مجھے کوئی ایک رائٹ بتاؤ, ہم نے 11 رائٹس پڑھے, ہم کوئی ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ کسی چیز کو اپلائی کرو تو ہم تو ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو آیت ہے کہ مردوں کو ایک درجہ ہم نے فوقیت دی ہے, ہم نے اس کو بھی الگ لکھا ہے. اس سے ہم نے مقام کو ڈیسائیڈ کر لیا
ٹھیک ہے نا, کہ عورت کا مقام ہی نیچے ہے, عورت کا مقام اللہ ڈیسائڈ کریں گے. یہ دنیاوی اعتبار سے, جس طرح دنیاوی اعتبار سے فائنینشیل ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں, کسی کا مقام اونچا ہے کسی کا مقام نیچے ہے. سوشل آپ کی ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں, کسی کا, آپ لوگ کل کو افسران بنو گے تو آپ کا مقام میرے سے اوپر ہو جائے گا دنیاوی اعتبار سے, مگر دس ول ناٹ ڈیسائڈ مائی مقام ان فرنٹ آف اللہ. اللہ کے معاملات اور ہیں, اللہ کی ججمنٹ اور ہے, اور اللہ کے ہاں آپ کو پتہ ہے خواتین ہماری تاریخ کا اتنا بہترین حصہ, ہمارے تو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے. تو مقام کچھ اور چیز ہے, دنیاوی منصب دنیاوی مرتبہ کوئی اور چیز ہے. ان کو کبھی بھی مکس نہ کیا جائے, ان کو مکس نہ کیا جائے بس. دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی منصب نہیں ملا کبھی, میں نے شاید آپ کو یہ بات پہلے ہی بتائی تھی. بلال شروع کے مسلمان ہیں, فرسٹ 10 میں ہوں گے, ٹھیک ہے, شروع کے جو 10 مسلمان ہیں شاید شروع کے 5 مسلمان ہوں گے. بلال کو اللہ کے نبی نے کبھی کوئی خاص منصب نہیں دیا, ٹھیک ہے نا جی, صرف مؤذن بنایا, ٹھیک ہے, جب آپ کی ہجرت ہوئی. اس کے علاوہ جو آپ کے فائنانسز ہوتے تھے وہ بلال لک آفٹر کرتے تھے. آپ کے کتنے فائنانسز ہونے تھے, آپ کے پاس کتنا مال ہوتا تھا, کبھی بھی بلال کو منصب نہیں ملا, ٹھیک ہے نا جی. مگر بلال کا مقام کیا ہے وہ ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ شروع کے مسلمان ہیں اور اللہ ان کو کیا نوازیں گے. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہجرت کے بعد والے ہیں, جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں, ان کے اور ان کے مقام میں ڈفرینٹ ہے. تو قرآن سے باتیں ثابت ہیں. تو مقام از ون تھنگ اینڈ دنیا کا مرتب منصب از ون تھنگ. تو یہاں پہ یہ پرابلم ہو رہی ہے بیسکلی, جو ان ساری چیزوں جس سے ہمیں رسپانسبلٹی بیسکلی دی گئی ہے نا, ہم سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کے ہاں میں بہت بلند ہو گئے ہیں. ہم اتنے ہی پھنس گئے ہیں تھوڑے سے کہ ہم اگر ان رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتے تو وہاں مقام بہت نیچا ہو جائے. تو ان چیزوں کو کبھی بھی آپس میں گڈ مڈ نہ کیا جائے, ان کو کبھی بھی آپس میں کنفیوز نہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا.